کی شان، یہ کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں، یہ رب کے بنائے ہوئے بندے ہیں۔ دیکھو میرے بھائی، اللہ اللہ ہے، خدا کی قسم اہل سنت اللہ کی ذات پر جیسا ایمان رکھتی ہے، اللہ کی عزت و جلال کی قسم ویسا ایمان کوئی اور نہیں رکھ سکتا۔ بے شک اللہ ہماری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ میرے بھائی ذرا غور کریں، یہ قدرتی نظام بنانے والا اللہ ہے۔ بعض لوگ اولیاء اللہ سے مدد مانگنے کو شرک کہتے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں تمہیں کلمہ کس نے پڑھایا؟ اللہ نے پڑھایا یا نبی اللہ نے پڑھایا؟ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ۔ اللہ نے پڑھایا یا نبی اللہ نے؟ ذرا زور سے۔ رسول اللہ نے پڑھایا، حضور نے کلمہ پڑھایا۔ تمہیں حق کا راستہ کس نے بتایا؟ رسول اللہ نے بتایا۔ اچھے اور برے کی تمیز کس نے بتائی؟ رسول اللہ نے بتائی۔ پھر بولتے ہیں غیر اللہ سے مدد لینا شرک ہے۔ پھر حولے یہ سب کہاں سے لیا رہے؟ عقل میں اب تک میرے بات ہی نہیں گزری بھائی۔ سب لے رہا غیر اللہ سے۔ قرآن کس نے دیا؟ بولو اللہ نے، ٹینشن نہ بولو، بولو اللہ نے۔ اللہ نے کس کو؟ تمہارو۔ قرآن کا دینے والا اللہ، مگر دیا کس کو؟ رسول اللہ کو دیا۔ اچھا رسول اللہ کو بھی دیا تو ڈائریکٹ نہیں دے رہا، دیکھو نبی لے لو، نہیں جبریل لگ جا کے دے دو۔ اتنے مدد، اتنی ہیلپ، اتنے وسیلے، اتنے ذریعے، سب دین پورا ذریعوں پہ ٹکے ہوا ہے۔ یہ حوالہ فارمولا چکا اللہ سے لو۔ کہاں سے لائے رے بڑے بھائی یہ فارمولا؟ غور کرنے والی بات ہے میرے بھائی۔ اب حدیث 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 ہلڑ مچا رہا پٹھا، ایک نئی نعمت مل گئی ہے صاحب، وہ دھوم مچا رہا حدیث۔ بولتے کہ پھپا ڈر جا رہے ہیں، چچا ڈر جا رہے ہیں، خالوبا ڈر جا رہے ہیں، ماں حدیث بول جائیں گے، کیا پتا چلنا؟ حدیث بول رہا، ڈرا کے مردہ نکال دے رہا سامنے۔ ابے حولے حدیث بھی ملی، رسول اللہ، سبحان اللہ۔ ارے رسول اللہ دیکھو ڈائریکٹ بولے، رسول اللہ حضرت ابو بکر کو بولے، سبحان اللہ، بے شک حضرت ابو بکر حضرت عمر کو بولے، سبحان اللہ، حضرت عمر حضرت عثمان کو پہنچائے، حضرت عثمان مولا علی کو دیے، سبحان اللہ، علی المرتضی مولا حسن کو دیے، مولا حسن مولا حسین کو دیے، حسین زین العابدین کو دیے، زین العابدین امام باقر کو دیے، امام باقر مولا موسیٰ حضرت جعفر صادق کو دیے، مولا جعفر صادق امام موسیٰ کاظم کو دیے، امام موسیٰ کاظم آگے امام بخاری کو دیے۔ اتنے وسیلے 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 چلے تو حدیث کی کتاب بنتی۔ بے شک بے شک۔ پورے حدیث کے اندر خالی حدیث نہیں ہے، سند لکھی ہوئی تھی پوری، فلاں نے فلاں سے روایت کیا، فلاں نے فلاں سے روایت کیا، فلاں نے فلاں سے روایت کیا، فلاں نے اتنی ہیلپ لے کے حدیث لے کے نیچے آ کے بولتا ہیلپ نہیں لینا۔ اگر مدد لینا شرک ہے تو سب سے بڑے شرک کا نام حدیث ہے، کیونکہ بغیر مدد کے حدیث پہنچ نہیں نیچے۔ بے شک پہنچی؟ بعض حدیثیں ایسی ہیں رسول اللہ اور انتہائی راوی کے بیچ میں 20 راوی ہیں، 10 راوی ہیں، 25 راوی ہیں، اور ابھی سند کا سلسلہ، حدیث کی روات کا سلسلہ بند نہیں ہوا، ابھی بھی چل رہا۔ عرب میں آج بھی حدیث بیان ہو رہی ہے روایت کے ساتھ، تو وہ اگر دیکھ لیں گے تو رسول اللہ سے لے کے یہاں تک 1400 سال میں بیچ کے راوی کم و بیش 100 سے زیادہ ہے، 200 سے زیادہ ہے، 150 سے زیادہ ہے۔ میرے پیارے بھائی بول رہے ہیں کہ وسیلہ لینا منع ہے،
डायरेक्ट अल्लाह से लो तो भी डायरेक्ट हदीस भी रसूल अल्लाह से ले। दीन का पूरा दारो मदार वसीले पे टिका हुआ है मेरे भाई। बेशक आप बेशक ताजुल औलिया को छोड़े तो ताजुल औलिया का कुछ भी नहीं बिगड़ता। बेशक छोड़ने वाले की आखिरत बिगड़ जाती। बेशक हक है। ताजुल औलिया को हमारी जरूरत नहीं है। बेशक हम अरे अगर इनकी मर्जी ही है कि अगर इनको अपनी गुंबद का काम कराना है, बुरा ना माने, इनको अगर अपनी गुंबद का काम कराना है तो मेरे जैसे मुसलमान की इनको जरूरत कुछ नहीं है। बेशक ये तो गैरों को बुला के काम करा ले, सुभान अल्लाह। इनके इख्तियार की बात है, वाह इनके इख्तियार की बात है। इनको अगर अपनी मजार पर फूल की चादर चढ़ाना है तो इनको मेरे जैसे आपके जैसे मुसलमान की कोई हाजत ही नहीं है। आ जाए तो गुड, नहीं आया तो वेरी गुड। ये तो खैरों को बुला के भी फूल चढ़ा लेते हैं मेरे भाई। बेशक ये अल्लाह के बंदे हैं मेरे भाई। ये आपका हमारा इंतखाब नहीं है, ये खुदा का इंतखाब है। बेशक सुभान अल्लाह। हम समझ रहे हैं हमारे आने से दरगाह को फायदा होगा। आज के बाद 1 रुपया चंदा नहीं डालना, हो सके तो डब्बे में से गल्ले में से थोड़े ले लेके चल जाना। ये तुम्हारे सिक्कों का मोहताज दरबार नहीं है जी। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये वो दरबार है जिसे चाहे बुला के शहंशाहत नवाज, सुभान अल्लाह। बेशक सुभान अल्लाह। जिसे चाहे बुलाकर फकीर को बादशाह बना दे, हक है सुभान अल्लाह। और मुझ जैसे हकीर को बुला के यहाँ खड़ा कर ले, ये वो दरबार। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक ये इनकी शान है मेरे भाई। ये वलीउल्लाह है जी, ये वलीउल्लाह है। वलीउल्लाह का मालूम माना अल्लाह का दोस्त। बेशक अल्लाह कहता है अला इन्ना औलिया अल्लाह। इनको वलीउल्लाह हम लोग नहीं बोले, मुफ्तिया नहीं बोले, इनको वलीउल्लाह अल्लाह बोला। सुभान अल्लाह। इनको अल्लाह कह रहा ये मेरे दोस्त है। मैं खूब गौर करा, बंदे तो है कि दोस्त कहीं को बोला। वाह वाह वाह। पॉइंट टू बी नोटेड। सुभान अल्लाह। सोचने के बाद आए, समझे तो वहां भी नहीं बनते, बेशक बेशक। वाह वाह वाह। नहीं समझे तो खड़े खड़े उखड़ जाते। वाह वाह। अच्छे अच्छे चलते चलते झट बोल के निकल जाते हाथ। अरे अच्छा था ना, गया बोले बात। ये बात समझने के अल्लाह कह रहा है। मुफ्ती साहब को मुफ्ती साहब बंदे बोले, बेशक अल्लाह ने बोला मुफ्ती साहब बंदे बोले, मौलवी साहब बंदे बोले, मौलाना साहब बंदे बोले, मुखर्रिर साहब बंदे बोले, वलीउल्लाह अल्लाह बोला। सुभान अल्लाह। अल्लाह बोला वलीउल्लाह, ये अल्लाह का दोस्त है। मैं सोचने लगा अल्लाह दोस्त कहीं को बोला। पॉइंट टू बी नोटेड। मौला दोस्त कहीं को बोला तो रब कहा मैं वहदहू ला शरीक हूं, सुभान अल्लाह। मैं एकता हूं, सुभान अल्लाह। मेरा कोई शरीक नहीं है, मेरा कोई बाप नहीं है, मेरा कोई बेटा नहीं है, मेरी कोई माँ नहीं है, मेरा कोई भाई नहीं है, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, मेरे ना भांजे है ना भतीजे है, मेरे ना भाई है ना बहन है। मैं हर चीज से पाक हूं। मगर फिर कोई ये ना सोचे मौला जब तेरा कोई नहीं है तो फिर तेरे तक आऊं कैसे। वाह 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 वाह। क्या बात। बेटा है तो वसीला लेकर आता था, बेटा है नहीं। बाप है तो रिकमेंड लगा के आता था, तेरा कोई बाप है नहीं। तेरा भतीजा रहे तो चापलूसी करके आता था, तेरा भतीजा है नहीं। एक साहब मिला है, कौन इनसे मिलो? अरे कौन? हमारे चीफ मिनिस्टर के भतीजे हैं। तू लोन लेने की चक्कर में दिख रहा। अल्लाह का कोई
بھتیجا ہے نہیں. مولا رہتا تو چاپلوسی کر کے تیرے تک پہنچتا, تیری جنت لے لیتا. مولا تیرا تو کوئی ہے نہیں تو کروں کیا. رب نے کہا بندے پریشان نہ ہونا, میں باپ نہیں رکھتا, میں بھائی نہیں رکھتا, میں بیٹا بھتیجا بھانجا نہیں رکھتا. تو کیا ہوا, تاج الاولیاء کی شکل میں دوست تو رکھتا ہوں. میرے بندے, میں بھانجا بھتیجا نہیں رکھتا تو کیا ہوا, غریب نواز کی شکل میں ایک دوست تو رکھتا ہوں. میرے بندے, میں رشتہ دار نہیں رکھتا تو کیا ہوا, غوث اعظم کی شکل میں ایک دوست تو رکھتا ہوں. میرے بندے, میں رشتہ دار نہیں رکھتا تو کیا ہوا, حسن جیسا محبوب تو رکھتا ہوں, حسین جیسا پیارا رکھتا ہوں, علی جیسا دلارا رکھتا ہوں, محمد جیسا حبیب رکھتا ہوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کہا بندو میں حبیب رکھتا ہوں, میں رحمت للعالمین رکھتا ہوں, ساری کائنات کو شفاعت کرانے والا محمد رکھتا ہوں, اپنے غلاموں کو جنت میں لے جانے والا غوث اعظم رکھتا ہوں, اپنے عاشقوں کو بخشانے والا غریب نواز رکھتا ہوں, اور اپنے در پہ آنے کے بعد مرادیں پوری کروانے والا تاج الدین بابا تاج الاولیاء رکھتا ہوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن سرکار تاج الاولیاء. دوستو, یہ اللہ کے دوست ہیں. ایک مثال دیتا ہوں, پوری اندر اترتی جائے. ایک ناگپور والا کیا کرا معلوم, بچہ ایک بہترین پلسر خریدا 220. بند ہو گئی نہیں, چل دیا, اوکے نو پرابلم. 220 لیا, لا کے گھر کے سامنے رکھا. بہنوں ہی صاحب دے دو, ہم آپ کو تو دیا نہیں, اور خود نئے نئے گاڑیاں خرید رہے ہیں. چابی تو دیو میں ذرا ٹرال ماریں گے. بہنوں ہی صاحب, بہنوں ہی بڑے معلوم نا, ہاں وہ تو سب کچھ معلوم, کچھ پوچھا بھائی. کئی لوگ ستم کا شکار ہیں, کئی لوگ درد سے گزر رہے ہیں. اللہ کا عذاب بن گیا ہے یہ زمانے میں بہنوئی. اب جان دو وہ میٹر نہیں ہے, پھر کبھی انشاءاللہ. اللہ ہدایت دے سب کو. جیسے اپنے گھر والوں سے محبت کرتے ہیں, سسرال سے بھی محبت کرنے کی توفیق. زور سے بولو جی, قبول ہو گیا. پیارے بزرگ اور دوستو, دیکھو کتنا کچھ ہو رہے. دیکھو بولے مولانا کو میرے بارے میں کیسا معلوم ہو گیا. غور کرنے والی بات ہے دوستو. بولے میاں چابی دو. ارے نہیں بھائی جان, ابھی نکل رہا ہوں میں ادھر, پلیز. پھر آئے جب دیکھیں, لائٹ لے لیا, دیا اتنی چابی. نہیں ہے نا, ذرا زیادہ محبت رہتی. ایک آدھ مرتبہ گری تو محبت ذرا کم ہو جاتی. نئی کار لائے تو محبت ہوئی, 2-3 اسکریچز لگے تو نارمل ہو جاتا, بخار اتر جاتا پورا. قانون ہے وہ, ہر نئی چیز سے لوگوں کو پیار ہوتا ہے. پھر اس کے بعد چھوٹا بھائی آیا, تھوڑی دیر بعد, بھائی جان نئی گاڑی لایا. ہاں الحمدللہ. ذرا چابی لے, ٹرال مار, چپ بیٹھ, کام کہیں بھی لگا ہوگا دیں گا. پچھلا سو گاڑی ہے نا, بعد میں دیں گے. بہنوں کو بھی لائٹ لے لیا, بھائی کو بھی لائٹ لے لیا. 2 گھنٹے کے بعد دوست آئے, پٹھے نہیں. الحمدللہ. کہاں ذرا چابی تو دو, نکالا, پھینک دیا.
دوست ہے. دوستی ہوتی ہی نرالی ہے. سبحان اللہ بے شک نکال کے دے دیا. آپ لوگوں نے ارے ایسی کیسی نرالی نہیں تھی یار دوستی, عجیب باتیں کرے مولانا. ایمانداری سے بولو, چائے پینے ہوٹل کو گئے تو چھوٹے بھائی کے ساتھ جاتے, واہ, چاچا کے ساتھ جاتے, کس کے ساتھ جاتے؟ ہاں ہاں ویری گڈ, شاباش, بہت اچھے ہیں. یہ ہے دوست کی شان, جو گھر میں بیوی کو دال کھانا کھلا کے باہر بریانی کھا لیتے. اب تو پورا سمجھ گئے آپ لوگ. یہ ہے دوست. تو بولے دوست ہے, دوست بولا, نکالا چابی پھینک دیا, دوست نہ لیے, دھوم ٹرال مارے, ہونے ہی پریشان, بھائی پریشان. ہم لوگ پوچھے لائٹ لے لیا بیٹا, انہیں پوچھتے کہ لے لیا. دوست ہے بولے میرا. خدا کی قسم دوستو, تمہارا اور میرا یہ دوست ہے جس کے ساتھ تم کھاتے اور کھلاتے اپنا وقت بتاتے ہو. یہ تو ہماری دنیا کی غرض کی دوستی 4 دن کی دوستی ہے, پھر اس کے بعد زوال ہے. مگر یہ جو بندہ ہے, سبحان اللہ, یہ کسی معمولی ذات کا دوست نہیں. اللہ کہہ رہا ہے یہ میرا دوست ہے. سبحان اللہ بے شک. اور جب یہ دوست اس کے دربار پر یہ غلام اس لیے آتے ہیں کیونکہ ہمیں معلوم ہے ہم گناہگار, سیاہکار, خطاکار مانگتے جائیں تو ہماری دعاؤں کو آسمان میں جانے سے پہلے کبیرہ گناہ روک رہا ہے, کبھی صغیرہ گناہ روک رہا ہے, کبھی خطائیں روک رہی ہے, کبھی سیاہکاریاں روک رہی ہے, کبھی ماں باپ کی نافرمانی روک رہی ہے, کبھی بے نمازی ہونا ہماری دعاؤں کی قبولیت کو روک رہا ہے. تو ہم نے بھی ڈیسائیڈ کر لیا ہے, اللہ اگر ہم گناہگاروں کی توبہ قبول نہیں ہوتی ہے تو لے مولا, اب ہم تیرے محبوب کے دربار پہ آئیں گے, سبحان اللہ بے شک ان کو وسیلہ بنائیں گے, ان سے فریاد کریں گے, بے شک. کہیں گے کہ اے تاج الاولیاء آپ اللہ کے دوست ہیں, اللہ نے آپ کو اپنا دوست بنایا. بے شک میرے کاروبار میں ٹینشن چل رہی ہے, میرے مسائل میں ٹینشن ہے, میرے گھر میں ٹینشن ہے, میری زندگی میں ٹینشن ہے, میری صحت میں ٹینشن ہے, میری تجارت میں ٹینشن ہے. سرکار ذرا آپ کہہ دو. تاج الاولیاء کی عاجزی نے جواب دیا, بندے میں بھی تیرا بندہ ہوں, میں بھی تیری طرح بندہ ہوں, تو بھی مانگ لے میں بھی مانگتا ہوں, مگر تیرا رد ہو جائے تو میرا قبول کیسے ہو سکتا ہے. تو ہم نے تاج الاولیاء سے کہا سنو حضور, رد ہمارا ہو سکتا ہے, ہماری فریاد رد ہو سکتی ہے کیونکہ ہم گناہگار, خطاکار, سیاہکار ہیں, مگر آپ کی دعا رد نہیں ہوگی کیونکہ دوست کبھی دوست کی بات کو نہیں ٹھکراتا. اس لیے مسلمانوں نے بھی ڈیسائیڈ کر دیا, مانگیں گے تو اللہ کے گھر میں بھی, لیکن جب مسئلے حل نہیں ہوں گے تو پھر تاج الاولیاء کو چھوڑیں گے نہیں. بے شک کیونکہ یہ اللہ کے دوست ہیں. بے شک دوست کی بات کو کبھی دوست رد نہیں کرتا. ہم لوگ نہیں بنائے بھائی, یہ قانون اللہ بنایا سو ہے. اللہ کہہ رہا ہے بندوں کہ میرا دوست ہے, میری اولاد نہیں ہے, میرا خاندان نہیں ہے, پریشان نہ ہونا, میں وحدہ لا شریک ہوں. مگر بندوں میں جہاں اولاد نہیں رکھتا, خاندان نہیں رکھتا, وہاں دوست رکھتا ہوں. ان کا دامن تھام لو, نجات ہو جائے. سبحان اللہ بے شک ان کے صدقے میں یہاں بھی بیڑا پار, ان کے صدقے میں وہاں بھی بیڑا پار. بے شک. اجی یہ تو ایسے دوست ہے, یہ تو غیروں کو بھی مایوس نہیں لوٹاتے. ایک اچھی بات بتاتا ہوں اس جملے پر. یہاں پر غیر مسلم لوگ آتے نہیں آتے؟ ویری گڈ, بہت آتے. اور صرف یہ تاج الاولیاء کا ایک نرالا معاملہ نہیں ہے, بلکہ یہ ہر ولی کی شان ہے. ان کے دربار میں غیر مسلم آتے ہیں. میں غور کر کے دیکھا پھر ہم لوگ کا نہیں آتے.
غور کریے بھائی، ہمارے پاس مفتی صاحب کا ہے، انہوں نے مسلمانوں کو نہیں چھوڑ رہے، میرے کیا چھوڑ دیں گے، انگار لگا دیں گے تو بھاگ جا رہا۔ مفتی صاحب کے پاس، مولوی صاحب کے پاس، علامہ صاحب کے پاس، مقرر صاحب کے پاس کوئی غیر مسلم نہیں آتا، امام صاحب کے پاس، مؤذن صاحب کے پاس نہیں آتا بھائی۔ عجیب و غریب معاملہ ہے، اس کو معلوم ہے ہم لوگ بھی پھر بھی نہیں آتا ہے، مگر یہاں اے باہر نکل، خادمین بڑا نکال باہر، پھر اور خادم پریشان، یہ کہہ رہے بھائی اتنا نکالتے جا رہے ہیں، گھستے جا رہا اندر، یا قصہ الٹا ہے۔ بات کیا ہے؟ غور کرو، ہمارے پاس کیوں نہیں آتے، آپ کے پاس کیوں نہیں آتے؟ اس لیے نہیں آتے کیونکہ ہمارے پاس آیا تو ہم لوگ اوپر سے نیچے دیکھتے، پینٹ پو شرٹ پہن گیا نکال، دھوتی پہن گیا نکال، بغیر ٹوپی کیا ہے نکال، خالی نکالنا نکالنا نکالنا، رکھنے کا ہیچ نہیں۔ میں نے بولا یہ مولوی لوگ کا خالی نہیں، مسجد میں چلے گئے، اے طہارت نے کیا نکال، ارے باپ رے، وضو کرانے کا نکال۔ میں نے بولا یہ خالی بڑھا رہے یہاں پہ، آنے کا سسٹم ہے ہی نہیں۔ خدا کی قسم ہم لوگوں کو نکالتے ہیں اور لوگ ہمارے پاس آتے تو مسئلے حل کرنے کے بجائے اس کے مسئلے اور بگاڑ دیتے ہیں، اس لیے ہمارے پاس کوئی نہیں آتا، مگر یہ تاج الاولیاء ہے، یہاں غیر مسلم بھی آتا ہے، بے اولاد ہو کے آیا تو اللہ کے فضل سے تاج الاولیاء کی دعا سے اسے بھی اولاد ہو جاتا، بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ اپنی بپتا لے کر آتا ہے، سرکار اس پہ بھی نظر کرم کرتے ہیں، وہ پریشانی لے آتا ہے اس پہ بھی نظر کرم کرتے ہیں، وہ مصیبت لے آتا ہے اس پہ بھی کرم کرتے ہیں، وہ درد لے کر آتا ہے اس پہ بھی کرم کرتے ہیں، وہ گندگی لے کر آتا ہے، ناپاکی کی حالت میں آتا ہے، بے وضو ہو کر آتا ہے اس پہ بھی نظر کرم کرتے ہیں۔ تو اس لیے اس نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ کہیں جاؤ یا نہ جاؤ مگر درے تاج الاولیاء کو کبھی نہیں چھوڑو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن سرکار تاج الاولیاء، سبحان اللہ۔ یہاں ہر ایک کی چھولی بھری جاتی ہے، خدا کی قسم یہاں سے کوئی مایوس نہیں لوٹتا۔ کیوں نہیں لوٹتا میرے بھائی؟ کیونکہ یہ اللہ کے دوست ہیں، یہ دیتے ہیں میرے بھائی، اللہ ان کے ذریعے سے دیتا ہے، یہ اللہ کا قدرتی نظام ہے۔ اللہ جب کسی کی جھولی بھرنا چاہتا ہے ڈائریکٹ نہیں بھرتا۔ ارے پہلے تو یہ فلسفہ جانوروں کو بھی معلوم تھا میرے بھائی، افسوس کی بات ہے آج انسان کہہ رہا ہے درگاہوں پہ کچھ نہیں ملتا، درگاہوں پہ کچھ نہیں ملتا، انسان ہو کر جانوروں سے بھی بدتر ہو گئے۔ ارے کربلا کے میدان میں چلو سبحان اللہ، تو پتا چلے جب سرکار امام زین العابدین کو پیروں میں بیڑیاں ہاتھوں میں ہتکڑیاں ڈال کر ظالم قوم یزیدی جہنمی منحوس و بدبخت قیدی بنا کر خاندان نبوت کے اس عظیم سپوت کو عزت دار پردہ نشین خواتین کے ساتھ لے جا رہے تھے، تو دوران سفر ایک ہرنی دوڑتی ہوئی بھاگتی ہوئی دوڑتی ہوئی بھاگتی ہوئی ہانپتی ہوئی گھبراتی ہوئی ہیبت و خوف کے ساتھ امام زین العابدین کو آ کر لپٹ گئی۔ سبحان اللہ، یہ کربلا کا مظلوم جس نے اپنی آنکھوں سے 72 لاشوں کو دیکھا ہو، اللہ اکبر، جس کی آنکھوں کے سامنے جس کی خاندان کی عورتوں کی چادریں چھین لی گئی ہو، انتہائی مظلوم جب آ کر ہرنی ان کو لپک جاتی ہے، ان کو پکڑ لیتی ہے، سرکار امام زین العابدین زمین پر بیٹھ کر اس ہرنی کو اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں، اس کو تسلی دیتے ہیں، اس کو ہاتھ پھیلاتے ہیں، ہاتھ پھیلا کر اس کو جو ہے تسلی دیتے ہیں، اپنے سینے سے لگاتے ہیں، اس کو اطمینان دلاتے ہیں۔
سوچتے ہی رہتے ہیں کہ آخر مسئلہ کیا ہے، بیچاری اتنی بھاگی ہوئی، گھبرائی ہوئی، پریشان حال ہے۔ ابھی اس کے ساتھ آپ تسلی والا معاملہ طے ہی کر رہے ہیں کہ ایک شکاری دوڑتا ہوا تیر اور کمان کے ساتھ وہاں آ پہنچا۔ سرکار امام زین العابدین نے جیسے اس ظالم کو دیکھا تو سمجھ گئے کہ یہ شکاری سے شکار کرنا چاہتا ہے، یہ اپنی جان بچا کر بھاگ رہی ہے، اور جب ہم اسے ملے تو یہ ہمیں اپنا سمجھ کر تسلی کے لیے ہمارے پاس آئی۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بکری کو اس ہرنی کو اپنے سینے سے لگا لیا، اور وہ ظالم شکاری کہنے لگا، اے مظلوم، اے قیدی، اس کو چھوڑ دے۔ کہا بھائی کیوں؟ کہا اس کو چھوڑ دے، یہ میرا شکار ہے، میں اسے شکار کرنے نکلا ہوں۔ تو کہا بھائی اس کا شکار کیوں کرنا چاہتا ہے، بیچاری کا تو کیوں قتل کرنا چاہتا ہے؟ کہا اس لیے کہ اگر میں اسے شکار کروں گا تو اس کا چمڑا بیچوں گا، اس کا گوشت کھاؤں گا، میرا گزارا ہوگا، میری زندگی گزرے گی۔ تو کہا صرف مال کے لیے اس کو شکار کر رہا ہے؟ کہا ہاں۔ تو امام زین العابدین نے کہا اگر وہ مال تجھے میں دے دوں تو اس کو چھوڑ دے گا؟ تو کہا آنکھ پر خون کے دھبے ہے، ہاتھوں میں بیڑیاں، ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، پوری زلفیں بگڑی ہوئی، خود دنیا کا مظلوم نظر آ رہا ہے، مصیبت میں نظر آ رہا ہے، خود کے پاس پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے، اور مجھے مال دے گا؟ امام زین العابدین نے کہا تجھے اس سے کیا غرض؟ ارے ظالم تو کہہ کے تو دیکھ، بتا کیا تجھے مال دے دوں تو اس کو چھوڑ دے گا؟ کیا بات! یہ کون زین العابدین ہے؟ یہ زین العابدین نہ صرف علی کا پوترا، نہ صرف مولا حسین کا بیٹا ہے، یہ زین العابدین تاج الاولیاء کا دادا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، بے شک۔ یہ ان کا خاندانی نسخہ ہے دوستو، غریبوں کی مدد کرنا، بے شک، مصیبت زداؤں کو تسلی دینا، یہ شان لے کر پیدا ہوئے۔ بے شک۔ سرکار امام زین العابدین نے کہا کہہ کے تو دیکھ، کیا تو اسے چھوڑ دے گا؟ کہا میری غرض مال ہے، مال دے دو تو چھوڑ دوں گا۔ امام زین العابدین زمین کی طرف جھکے، ہاتھ میں مٹھی اٹھائے، دیکھنے والی عزت دار خواتین دیکھ رہی ہے کہ زین العابدین نے مٹھی اٹھایا، شکاری بھی دیکھ رہا ہے کہ مٹھی اٹھائے ہیں۔ امام زین العابدین ہاتھ ایسے اوپر کیے، کہا جھولی پھیلا، سبحان اللہ، جھولی پھیلا، جھولی پھیلا دیا۔ بولا مٹھی پہ گیا؟ بولے جھولی پھیلا، جھولی پھیلا ہے۔ دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں ہاتھ میں مٹھی ہے۔ جیسے ہی زین العابدین سرکار نے پھینکا، جھولی میں گرنے سے پہلے وہ ریتی کے کنکر اشرفیاں بن گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اشرفیاں بن گئے۔ بے شک۔ یہ کرامت چاہتے تو میدان کربلا میں دکھا سکتے تھے، مگر مولا حسین نے کہا کربلا کرامت دکھانے کی جگہ نہیں، مولا کی رضا کے لیے، دین کو بچانے کے لیے جام شہادت نوش کرنے کی جگہ ہے۔ سبحان اللہ، بیٹے یہاں کرامت نہیں دکھائیں گے، کرامت دکھانا تو پورے قیامت کی صبح تک ہمارا ہی کام ہے۔ واہ 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 واہ، بولے آج مولا کو راضی کریں گے، رضائے مولا کے لیے جان قربان کر دی۔ اور جب باری آئی ہے زین العابدین کی، تو امام زین العابدین نے جانور کے ساتھ حسن سلوک کر کے، اس کو مصیبت سے بچا کے، اس کے درد کو دور کر کے، اس کی جان کو ظالم سے چھڑا کر بتا دیا دنیا والوں یہ آل محمد ہے، یہ کسی پر ظلم نہیں کرتی بلکہ مظلوموں کی مدد کرتی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محبت اہل بیت، امام مہدی سلطان مدینہ، جشن سرکار تاج الاولیاء۔ مولا حسین، مولا حسین، نعرہ تکبیر۔ اللہ اللہ، قربان جاؤ دوستو، یہ ہے امام حسین، مقصود کائنات ہے میرے بھائی، یہ کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں۔
तुम इनके साथ ऐसा नहीं कर सकते। 10 मुहर्रम को मौका मिला तो फातिहा दिला लिए, चुंगे बना लिए, नहीं है तो लाइट ले लिए, नहीं कर सकते। तुम्हारे घर के मामले, मंजे, सांचक, निके खानी, वलीमा, लाइट ले लो, यानी तो डार्क लेके 4 कर लो, टेंशन नहीं है। मगर जब हुसैन की बात आई तो लाइट या करनाइच करना है, ये करनाइच आपकी मोहब्बत का सबूत है। ये फर्ज नहीं है, वाजिब नहीं है, ये फर्ज नहीं है, वाजिब नहीं है। 10 मुहर्रमुल हराम को अल्लामा आलमगीर अशरफ साहब का सपोर्ट चाहता हूं। 10 मुहर्रमुल हराम को शादी कर सकते हैं, शरई मसला है, मगर मैं पूछता हूं, मेरे दिल में ग़म हुसैन है। मैं हुसैन के दर का कुत्ता हूं। मुहर्रम आता है तो तबीयत मचल जाती है, दिल के फपोले छाले बन जाते हैं। मुहर्रम आता है तो खून सर चढ़ के बोलता है, मेरा बेटा शादी करना चाहता है, मैं हुसैन से मोहब्बत में तड़पता रहूं या बेटे का सेहरा देखूं। अब शरई मसला क्या है, बयान कीजिए। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह। अरे शरीयत में तो ये भी मसला है, बाप का जनाजा रख के बेटी की डोली उठा सकते, मगर करते क्या? करते नहीं करते। 365 दिन में 350 दिन पड़े हुए, कर लो। 10 मुहर्रम कुछ कहीं को अटका रहे, क्या बात है, क्या बात है। और पूछने वालों को भी शर्म नहीं, 10 मुहर्रम को शादी कर सकते क्या? मुहर्रम में शादी काई को करता रे बड़े भाई, दूसरे दिन आप मर गए, नहीं तो ये 10-15 दिन ठहर गया तो तेरी बच्ची मर जाने वाली है, नहीं दामाद भाग जाने वाला है। क्या बात, क्या मसला है मेरे भाई? पूछने वाला रमजान में शादी कर सकते, नहीं पूछ रहा। पूछने वाला बकरीद की ईद को शादी कर सकते, नहीं पूछ रहा। पूछने वाला जो है सफर में शादी कर सकते, नहीं पूछ रहा। मुहर्रम इंच कहीं को मिला रे। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा रुकता है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कहीं को इतनी दुश्मनी मेरे बड़े भाई, क्या बात है। नहीं, कहीं को इतना मेरे बड़े भाई, आप कर सकते ना मेरे बड़े भाई। आप दिन भर कभी भी आप बाजार को जा सकते, नमाज के टाइम पे कहीं को जाता। क्या बात है, नहीं। 365 दिन अल्लाह दिया, कर लो ना, 4 करो यारो। शरीयत में मसला है, एक बाप अपने बेटे को कितनी बीवियां ला सकता? बहुएं 4 ला दे, ले जाके डाल देती अंदर। शरई मसले बहुत है मेरे भाई, बयान करने बैठे तो पूरे मसले टेढ़े हो जाते। रखो ये मसले, बहुत है शरीयत के मसले। जब शरीयत में 4 है, रसूल अल्लाह 4 करे, हजरत अबू बकर 1 से जायद करे, हजरत उमर 1 से जायद करे, हजरत अली 1 से जायद करे, हजरत उस्मान 1 से जायद करे, हजरत पूरे जितने हजरत आए सब 1 से जायद करे। इतना ही शौक है सुन्नत पे अमल करना, शरीयत पे अमल करने का, तो कर अपनी बेटी को 4 बेटी दिया, 4 निकाह कराना अपने बच्चों के। नहीं मौलाना, खर्चे बढ़ जाते हैं। शरीयत नक्को मेरे बड़े भाई, शरीयत खुदा की कसम हमारी जान है, मगर तुम हमारे खम में शरीयत को नक्को घुसड़ो प्लीज। देखो, इनके बाप का कत्ल हुआ, इनको मालूम क्या तकलीफ होती। बेशक बेशक। नहीं, 10 मुहर्रम को शादी करना नहीं करना गुलामों से नहीं पूछना, औलाद से पूछो। वाह वाह वाह, इन्हों सही जवाब देते आपको। नहीं, बच्ची का निकाह है, 8 दिन पहले बाप का इंतकाल होगा, खाला बोल रहे कर दो शादी, फूफू बोल रहे कर दो शादी, मामी बोल रहे कर दो शादी, चची बोल रहे कर दो शादी, तुम लोग कर ले रहे पीछे पड़े सो।
جس کی شادی ہو رہی اس بیٹی سے پوچھو 8 دن پہلے باپ کا انتقال ہوا, اپنے جان سے زیادہ عزیز باپ کا جنازہ اٹھائی سوئے, اس کو معلوم اس کا غم کیا ہے. واہ 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 واہ, بہت بہت. جن پہ بیتی ان کو پوچھو میرے بھائی, ان کو بیتی نہیں, ان کو ہوا نہیں, وہ گئے نہیں اے سی میں بیٹھ کے چھنو. ہمارے آقاؤں پہ گزری ہے, ہم سے پوچھو ہمارے آقاؤں پہ گزری ہے. ارے مسلمانوں, تمہارے گھروں میں اللہ نہ کرے کبھی ایسا وقت آئے, ایک جنازہ نکل جائے تو ایک بیٹے کو سنبھالنے کے لیے وقت لگتا ہے. میرے باپ کا انتقال ہوا 2 سال ہو گئے, خدا کی قسم آج بھی باپ یاد آتا ہے, آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں, دل بدل جاتا ہے, کیفیت بدل جاتی ہے. ارے وہ حسین جس نے اپنے لیے لائی, اپنے بچوں کے لیے لائی, صرف تم کو مسلمان بنانے, تم کو کلمہ پڑھانے, تم کو ایمان دینے, تم کو دین پر قائم رکھنے, اپنے 6 ماہ کے بیٹے کے جنازے کو اپنے ہاتھوں میں لیا تو سوچو کیا وقت ہوگا. بیٹی سکینہ پیروں پہ گری تھی, سوچو حسین پر کیا بیت رہی تھی. بیٹا علی اکبر تیروں کے ساتھ چھلنی چھلنی ہو کر زمین پر پڑا ہوا ہے, سوچو حسین پر کیا بیتی ہوگی. بھائی عباس علم بردار فرات کے پاس بازو کٹے, حلق کٹا, گردن الگ ہو گئی. عباس علم بردار پر جب جان فشانی کا وقت آیا, جب روح نکلی, بھائی حسین کو پکارا, حسین پر کیا بیتی ہوگی. اتنا بڑا غم اپنے لیے نہیں تھا, اپنے خاندان کے لیے نہیں, ناگپور والوں ہم کو کلمہ پڑھانے کے لیے تھا, ہم کو مسلمان بنانے کے لیے تھا. ارے حسین اگر اپنے باپ دادا کے لیے مرتا, خدا کی قسم میں غم نہیں مناتا. حسین نے اپنے باپ دادا, اپنے بچوں کے لیے شہادت نہیں کی. حسین نے میرے لیے, حسین نے آپ کے لیے, حسین نے ان کے لیے, حسین نے سب مسلمانوں کے لیے جان قربان کی. حسین ہمارے لیے ہے میرے بھائی, اسی لیے حضور نے کہا الحسین منی وانا من الحسین. حسین کی طرف پلٹنے سے پہلے دیکھ, اس کے پیچھے اس کا نانا کھڑا ہوا ہے. ساری محنتیں خارت ہو جائے گی اگر اس مسئلے میں مسئلے ٹیڑھے ہو جائیں گے. یہ عشق کے مسئلے ہیں, یہاں مت چھیڑو میرے بھائی. میں پوچھتا ہوں ویسے خرانی کو, جب سرکار ویسے خرانی کو اطلاع ملی کہ نبی کا دندان مبارک شہید ہوا, تو حضرت اویس خرانی نے پتھر اٹھایا, ایک کے بعد ایک, ایک کے بعد ایک, ایک کے بعد ایک, ایک کے بعد 32 دانت توڑ کے پھینک دیے. یہ کون سی شریعت میں لکھا ہوا ہے ایسا کرنا؟ جواب دے دو میرے بھائی, یہ کون سی شریعت میں لکھا ہوا ہے؟ نبی کے دربار میں صحابی آئے, انگوٹی پہنے ہوئے تھے. حضور نے ناراضگی کے ساتھ دیکھی کہ سونا پہن کر آئے, جبکہ مردوں کے لیے حرام ہے. صحابی کو معلوم نہیں تھا, پہلی بار خبر ہوئی. انگوٹی اٹھا رہے, مسجد کے صحن میں پھینک دیے. کہا اس چھوٹی سی چیز نے میرے آقا کو مجھ سے دور کر دیا, لعنت ہے اس انگوٹی پر. پھینک دیے. مجلس ختم ہو گئی, جانے لگے. کسی صحابی نے کہا لے لو, تم تو مت پہ رہو, مگر گھر میں بیوی بچیوں کو پلا سکتے, عورتوں کے لیے جائز ہے. کہا قسم خدا کی اس کی طرف پلٹ کر بھی نہیں دیکھوں گا, کیونکہ میرے نبی نے اس کی وجہ سے مجھ سے چہرہ پھینکا. کون سی شریعت میں لکھا تھا سونے کی انگوٹی پھینک دینا؟ مجھے بتاؤ شرعی مسئلہ. شریعت کی بات کرتے ہو. عشق اور شریعت کا مقابلہ نہیں ہو سکتا دوستو. خدا کی قسم شریعت پر بھی عشق غالب ہے, کیونکہ نماز شریعت میں آپ کو اجازت ہے. نماز میں آپ کھڑے ہوئے, امام صاحب خیرت پڑھ رہے ہیں, پورا ناگپور کے پورے گلیاں پھر لو, پورے گراہکا, ارے انہیں اتنے باقی ہے, انہیں 30 روپے دینا ہے, انہیں 35 روپے دیتا ہوں, بولا تھا نہیں دیا, انہیں 36 روپے. شریعت میں ایسا پڑھے تو بھی نماز ہو جاتی امام کے پیچھے.
مگر عشق غالب ہے شریعت پر. اللہ کہتا ہے میرے بندے تو میرے دربار میں کھڑے ہو کے اوروں کو سوچتا ہے. میرے بندے میرا خیال کر, میرے دربار کا تصور کر, یوں سوچ کہ تو مجھے دیکھ رہا ہے کہ میں تجھے دیکھ رہا ہوں. یہ عشق ہے, یہ عشق ہے, غالب ہے. ایک صحابی حضور کے دربار میں آئے, ہاتھ کو مہندی لگی ہوئی تھی, مہندی لگی ہوئی تھی. نبی پاک علیہ السلام نے چہرہ پھیر لیا, صحابی پریشان ہوئے, پوچھے یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان, حضور ہوا کیا؟ کہا تم نے کیا لگایا؟ ان کی بیوی. بولے یا رسول اللہ یہ مہندی ہے, میری اہلیہ نے رات میں میرے سوتے وقت لگا دیا. حضور نے کہا مردوں کے لیے زینت میری شریعت میں ناجائز ہے. کہا صحابیوں ان کو اٹھاؤ اور مدینے کے باہر چھوڑ دو. دو صحابی اٹھے, ان کو پکڑے, مدینے کے باہر لے کے جا رہے ہیں. کیوں؟ حضور بھیج رہے ہیں تاکہ ان کا یہ غلط کام کا اثر دوسروں پہ نہ پڑے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے پوچھا, صحابی جا تو رہے ہو مگر سنو کب آؤ گے؟ کہا یا رسول اللہ آپ نے جانے کو کہا, جا تو رہا ہوں, آؤں کب؟ آپ فرما دیں جب تک وہ رنگ نہیں نکل جاتا مہندی کا واپس مدینے میں نہیں آنا. جی سرکار. دو صحابی لے کے مدینے کے باہر چھوڑ دیے. ابھی وہ صحابی دونوں آ کے مجلس میں بیٹھے ہیں, ان کے پیچھے انہوں بھی آ گئے. شریعت سمجھا رہا ہوں آپ کو, عشق بھی سمجھو اس کے پیچھے. یہ چھوڑ کے آنا شریعت تھا, صحابی کا آنا عشق تھا. حضور پوچھے آ گئے؟ میں نے تم سے کہا نا جب تک وہ رنگ نہیں جاتا نہیں آنا. کہا یا رسول اللہ قسم رب ذوالجلال کی میرے آقا وہ رنگ چلا گیا. یا رسول اللہ رنگ گیا آ گیا. بولے صحابی کیسے رنگ گیا بتاؤ؟ صحابی نے ایسے ہاتھ اٹھایا, دیکھنے والے صحابہ کی آنکھ نے دیکھا, مصطفیٰ جان رحمت دیکھتے ہیں کہ صحابی کی انگلی سے خون بہ کر یہ ہاتھ خون خون ہو گیا. نبی نے پوچھا صحابی تم نے یہ کیا کیا؟ تو صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نے کہا تھا جب تک رنگ رہے گا نہیں آنا. تو یا رسول اللہ میں نے پتھر لیا, انگلی کو پتھر پہ رکھا, مار 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 کے سارا چمڑا اکھاڑ کے پھینک دیا. حضور نے پوچھا صحابی تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو کہا یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان, انگلی کٹانا تو گوارا کر سکتا ہوں مگر آپ سے دور رہنا گوارا نہیں کر سکتا. رمضان ختم ہو رہا ہے, سنو نوجوانوں, رمضان ختم ہو رہا ہے. رمضان کی محبت میں تڑپ کے رونا کون سی شریعت میں لکھا ہوا ہے؟ جس کو جس سے محبت ہوتی ہے نا انہیں اس کے لیے روتا ہی روتا میرے بھائی. رمضان کی محبت میں رو رہے ہیں رو رہے ہیں رو رہے ہیں رو رہے ہیں رو رہے ہیں. اجی تم کو رمضان چاہا تو اتنا غم ہوا, ہمارا حسین گیا تو ہمیں کتنا غم ہوا ہوگا میرے بھائی. کیا بات ہے, واہ. یہ 10 محرم آتا ہے نا, قسم رب ذوالجلال کی, اللہ کی عزت و جلال کی قسم دوستو, ہم پورا سال بھر تقریر کر سکتے ہیں مگر 10 محرم کو ہم بھی تقریر نہیں کر سکتے میرے بھائی. کیونکہ 10 محرم کوئی معمولی دن نہیں ہے میرے بھائی. ہمارا ایمان جڑا ہوا ہے 10 محرم کی خمیر میں, ہمارا ایمان ملا ہوا ہے. یہ ہماری خمیر میں 10 محرم ملا ہوا ہے میرے بھائی. معمولی بات نہیں ہے 10 محرم. مدینے سے آ گئے, دیوانہ پکڑ پکڑ کے رو رہی. کون بولے شریعت میں دیوانہ پکڑ پکڑ کے مدینے سے آ کے رونا؟ کائی کو رو رہی تھی حضرت؟ مدینہ یاد آ رہا, مدینہ یاد آ رہا. شریعت میں نہیں ہے نا جی حضرت ایسا جانا خاموش زیارت کر لینا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, آ جانا خاموش رہنا, اتنا رونے کی ضرورت نہیں ہے نا. مدینہ یاد آ رہا ہے.
मदीना याद आया तो रोना जायज है, हुसैन याद आए तो शादी करना कैसा जायज होता जी मौल साहब। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। मोहब्बत है जी मौल साहब, ये शरीयत के मसले नहीं है मेरे भाई, ये अखीदत के मसले है। वाह, ये हम जो दूध पिला रहे हैं, ये चोंगे खिला रहे हैं, ये बिरयानियां पका रहे हैं, ये पका पका के खिला रहे हैं। हमारे बच्चे के वलीमे हुए तो भी इतने पैसे खर्चा नहीं करते, बच्चे की सालगिरह आई तो बोल रहा 3 महीने पहले से याद दिला रहा, अप्पू बर्थडे आ बर्थडे आ बर्थडे आ बर्थडे आ। बच्चे के बर्थडे के केक को उसके दिल के ऊपर छुरियां चला देते हम लोग। चुप बैठनिया कहेगा बर्थडे का। अपनी औलाद की बर्थडे आई तो हम 200 रुपए का केक मंगा के नहीं काटते मेरे भाई, मगर हुसैन की बात आई तो हजारों लाखों रुपए का शरबत पिला रहे मेरे